بصوتك فاسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان وأنزل لهدايته القرآن فيه آيات بينات للناس وهدى والفرقان والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة وأوتي جوامع الكلم وفصاحة اللسان. اما بعد، میں العصر فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں کھڑے ہونے کی فضیلت بخشی اور میں آپ کے سامنے اس وقت گفتگو کرنے جا رہا ہوں اور موضوع دیا گیا ہے تعلیم کی اہمیت. اسلام دراصل علم کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو لوگوں کے درمیان معرفت اور جانکاری دینے کے لیے بھیجا، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. آپ نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اور یہ ایک بہت بڑی حکمت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اس نے آپ کو قرآن اتارنے کے لیے مخصوص کیا اور یہ فضیلت آپ کو عطا کی. وما كنت تتلو من کتاب ولا تخطوا بیمینک اذا لارتاب المبطلون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے نہ آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ آپ نے کوئی رائٹنگ کی تھی. اگر ایسا ہوتا تو جو آپ کے منکر ہیں، جو لوگ باطل پرست ہیں، وہ اور زیادہ شک میں مبتلا ہو جاتے. لیکن یہ چیز ان کے لیے معنی نہیں ہوئی، پھر بھی انہوں نے طرح طرح کی باتیں آپ کے بارے میں پھیلائیں اور کہا کہ یہ جو دوسروں سے سن کے رات کو املا کراتے ہیں. فَيَتُمْلَا عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. رات کو کوئی آدمی کو سکھاتے ہیں، وہ لکھتا ہے تو پھر یہ آ کر ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی بات ہے. تمام یہ باتیں آپ کو قرآن میں ملیں گی. وہ تمام اعتراضات جو مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے تھے، ان سب کی تفصیل آپ کو قرآن میں ملے گی. آپ کو کہیں دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور قرآن وہ کتاب ہے، لا یاتی الباطل من بین یدیہ، وہ کتاب ہے جو برحق ہے، اور باطل اس کے نہ دائیں سے آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ کسی اور طرف سے آ سکتا ہے. کیونکہ تنزیل من حکیم حمید. وہ کتاب اتری ہے حکیم، حکمت والے کے پاس سے. حمید جو کہ قابل ستائش ہے، اس کی طرف سے وہ کتاب آئی ہے. تو اس کتاب کے اندر کسی طرح کا کوئی شک و شبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا اس مسئلے کے لیے، اور آپ کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ آپ امی ہوتے ہوئے لوگوں کو تعلیم کا راستہ دکھائیں، لوگوں کو علم سکھائیں، لوگ آپ سے ہدایت حاصل کریں، اور پھر پوری دنیا کے اندر علم کا چرچا ہو، علم پھیلے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ نے کبھی ہو سکتا ہے غور کیا ہو کہ سب سے پہلی آیت، سب سے پہلا جملہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ ہے اقرا، پڑھو. قرات، اقرا، یعنی سب سے پہلی چیز جو اسلام، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ پڑھیں. پڑھنے ہی سے علم حاصل ہوتا ہے، پڑھنے کے بغیر علم نہیں حاصل ہوگا. اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے، چاہے کمپیوٹر اور دوسری ماڈرن ٹیکنالوجی جتنی بھی ترقی کر جائیں، کتاب رہتی ہے، اور کتاب ہی سورس آف لرننگ ہے. کتاب ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان علم حاصل کر سکتا ہے اور ہدایت پا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. اور وہ 5 آیتیں جو شروع میں اتری تھیں، اگر آپ ان پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کی وہ تمام بنیادی تعلیمات جو پورے قرآن میں بعد میں آتی رہیں گی، ان 5 آیتوں میں سب اکٹھا کر دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. وہ تو قدیر ہے، حکیم ہے، علیم ہے، جیسے چاہے ویسے لوگوں کو مخاطب کرے. تو اقرا بسم ربک. ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے، کیونکہ عرب کے لوگ
وہ مانتے تھے خدا کو. قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے ان کو پیدا کیا ہے تو کہیں گے کہ اللہ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تو کہیں گے اللہ. مگر اللہ کا کانسیپٹ اور تصور ان کے یہاں بہت ہی ویگ تھا, بہت ہی کنفیوزڈ تھا. ان کے درمیان کوئی بہت کلیئر کٹ کوئی معرفت اللہ تعالیٰ کی نہیں تھی. وہ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے تھے کہ جیسے ہمارے ملک میں کچھ ہندوؤں لوگوں کا وہ ہے کہ گاڈس ہیں, الہ ہیں, اور ان کے اوپر ایک جو ہے سب سے بڑا ہیڈ ہے وہ اللہ ہے. یہ ان کا تصور تھا. وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل نہیں تھے. اسی واسطے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, اسی واسطے وہ ہر چیز کو خدا مان لیتے تھے. تو قرآن جو سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کا تصور اس طرح کے مخلوط اور جو غلط قسم کے تصورات سے پاک ہوں. تو فرمایا ربک, اپنے رب. قرآن نے اللہ کا ورڈ جو ہے اس تمام پہلی صورتوں میں نہیں استعمال کیا ہے, غور کیجیے گا. قرآن کی جو پہلی مکی آیتیں ہیں جو شروع میں نازل ہوئیں اس میں کہیں پہ اللہ کا لفظ نہیں ہے, زیادہ تر رب کا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق ولربک فاصبر, اور اسی طرح تمام دوسری آیتیں ہیں. کیونکہ رب جو ہے ایک ایسا لفظ تھا جس کے معنی تمام عرب اچھی طرح جانتے تھے. اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں کہ جب ابرہہ نے مکے پر حملہ کیا, ابرہہ نجاشی اس کا گورنر تھا ابیسینیا کا, اس نے مکے پر حملہ کیا یہ اس ارادے سے کہ کعبہ کو گرا دیا جائے, اور اس نے ایک کنیسہ بنا رکھا تھا کہ لوگ اس کی طرف حج کرنے آئیں گے. بس جو کچھ ہوا اس میں یہ ہوا کہ جب وہ آرمی آئی تو وہ ہاتھی کے ساتھ آئی تھی. اس کا ذکر قرآن میں ہے, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ہاتھی کبھی عربوں نے دیکھا نہیں تھا, بڑا مہیب خطرناک جانور. وہ لے کے وہ گورنر ابیسینیا کا بڑھا مکے کی طرف, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ کر دیا. بہت سے تو لوگ جب آئے تو جیسے ہوتا ہے ہر جگہ کسی بھی آرمی, آج کے ماڈرن مہذب زمانے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی جائیداد لوٹ دیتے ہیں, جو چیز سامنے آئے اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں اور کسی کا کوئی خیال نہیں کرتے. تو وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے, انہوں نے تمام چیزیں لوگوں کی تباہ کر دی, ان کے اونٹ اور بکری پکڑ لیے. تو عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس وقت تو قریش کے سردار تھے, ان کے اونٹ بھی ان لوگوں نے لے لیا, پکڑ لیا. تو یہ گئے ان سے ملنے ابرہہ سے, تو ابرہہ بڑا خوش ہوا, کہا دیکھو قریش کا سردار ملنے آتا ہے, ظاہر ہے آئے گا مجھ سے معافی مانگے گا, میرے پیر چومے گا اور کہے گا کہ کعبے کو تباہ مت کرو, چلے جاؤ. تو یہ سوچ رہا تھا وہ اپنے دل میں. عبد المطلب جب پہنچے اس کے پاس تو کہنے لگے کہ میں, فرمایا کہ آئیے سید قریش, کیا میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی آرمی نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں, میں انہیں کو چھڑانے آیا ہوں. کہنے لگا کہ آپ نے تو میرا تصور ہی برباد کر دیا, میں تو آپ کو بہت اونچا آدمی سمجھتا تھا, آپ چند اونٹوں کی باتیں کر رہے ہیں, اپنے اس ہیریٹیج کی آثار کی بات نہیں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, یہ کعبہ شریف. عبد المطلب کا جواب کیا تھا؟ انا رب الابل, میں اونٹوں کا مالک ہوں. دیکھیے ورڈ رب استعمال ہوا ہے, میں اونٹوں کا مالک ہوں تو میں اس کے لیے آیا ہوں. اما البیت فلہ رب یحمی ہے, جہاں تک بیت اللہ کا سوال ہے اس کا رب ہے, وہ اس کی حفاظت کرے گا. تو رب کا معنی بہت واضح تھا عربوں کے ذہن میں. تو قرآن اسی لیے شروع کیا ہے, تو میں ہمیشہ رب کا کہتا ہے, اپنے رب کو پہچانو, اپنے رب کے ساتھ اپنا رشتہ لگاؤ. اقرا بسم ربک الذی خلق. اور وہیں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم اس دنیا میں اپنے سے نہیں آ گئے ہو, تمہارے رب نے تم کو پیدا کیا ہے, تمہارے رب نے تم کو پیدا کیا ہے, اور بہت معمولی چیز سے پیدا کیا ہے. اس کے بعد کہا اقرا وربک الاکرم, کرامت, عزت. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اللہ کے دینے سے ہی آتی ہے. کوئی انسان عزیز اور عزت والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. الذی علم بالقلم, دیکھیے گا تمام چیزیں, وہ اللہ جس نے قلم سے سکھایا. قلم کی اہمیت کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ پھر کہیں گے کمپیوٹر, بھائی کمپیوٹر پر بھی کوئی لکھتا ہے نا, کوئی یوز کرتا ہے, اس کے بعد تو کمپیوٹر پر چیز آتی ہے. تو الذی علم بالقلم, وہ اللہ جس نے قلم سے سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم, یہ آخری جملہ بہت انتہائی مہم ہے. انسان کو وہ چیزیں سکھائیں جو نہیں جانتا تھا. انسان سیکھنے سے انسان بنتا ہے, سیکھنے سے تعلیم آتی ہے. آپ بہت سے لوگ آپ کو ملیں, کہیں گے وہ ہمارے پیر صاحب ماں کے شکم ہی سے قرآن پڑھتے تھے,
ہے نا, لے کے پیدا ہوئے. کسی کی بات نہیں مانیے, کسی کی بات مت مانیے, یہ سب بکواس ہے, یہ سب واہیات باتیں ہیں. انسان سیکھتا ہے تو عالم ہوتا ہے. ہاں, ہمارے علماء نے بہت کلیئر کر دیا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں, ایک وہبی اور ایک کسبی. ایک وہ علم جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے کسی کو. آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے پاس کہ ایک بہت کم پڑھا لکھا جاہل آدمی, اس کی معلومات کچھ اونچی ہوتی ہیں, وہ بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں کر لیتا ہے. یہ وہبی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے. اور دوسرا ایک کسبی جو سیکھنے سے اور استاذوں کے ساتھ کے سامنے شاگردی کرنے سے حاصل ہوتا ہے. تو یہ تو ایک الگ بات ہے کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے, مگر جب تک انسان اپنے آپ کو آمادہ نہ کرے سیکھنے پر, تب تک اسے علم نہیں حاصل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو معلم بنایا, معلم الانسانیہ بنایا, لوگوں کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا اور تعلیم کی اہمیت واضح کر دی. جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اعلان کیا تھا, مکے میں صرف 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے. مکہ حالانکہ ٹریڈنگ سینٹر تھا, بزنس کا بہت بڑا ایک سمجھ لیجئے ڈپو تھا, اور سب کام کچھ نہ کچھ کام تو ظاہر لکھنے پڑھنے کے ساتھ ہوتا ہوگا, کچھ تو کچھ زبانی وہ ہوتا تھا. وہ لوگ زبان کا بڑا خیال رکھتے تھے, جو بات کہہ دی وہ پکی ہے, لیکن پھر بھی کچھ لکھنا پڑھنا ضرور رہا ہوگا. اس وقت صرف 17 آدمی تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کو بھیجا اپنے ایک ساتھی کو مدینے میں ہجرت سے پہلے. انہوں نے جا کے تعلیم پر کی اہمیت پر زور دیا, اور وہاں بھی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا. جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت پورا حجاز, مکہ, مدینہ سب عالموں سے بھرا ہوا تھا. پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی. یہ انقلاب, اتنا بڑا انقلاب تعلیم کے میدان میں کوئی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا. کسی بھی کلچر میں, کسی بھی تہذیب میں, کسی بھی مذہب میں اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا کہ اتنے دنوں کے اندر, صرف 23 سال کے اندر دنیا بدل گئی ہو اس طرح, اور علم کا اتنا چرچا ہو گیا ہو. اور یہ علم چلتا رہا, اور مسلمانوں نے اس کی قیادت سنبھالی اور بہت اچھا کام کیا. انہوں نے حدیث پڑھنی اور دوسروں کو بتانی شروع کی. حدیث جو پہلا فن تھا جو تعلیم کے میدان میں سامنے رکھا گیا. قرآن لوگ سیکھتے تھے, اس کے بعد حدیث سیکھتے تھے. تو اصحاب کرام نے حدیثیں سکھائیں لوگوں کو, ان کے فالوور نے دوسروں کو سکھائیں, اور اس طرح یہ علم بڑھتا گیا. علم کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ظاہر کی ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ ان سے پوچھئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو جاہل ہیں نہیں جانتے, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب. جو جانتے ہیں وہ اولو الالباب ہیں, وہ عقل والے ہیں, ان کے پاس سمجھ ہے, اور وہی لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں, اور وہی لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. اور فرمایا کہ جو عالمی علم سے عاری ہے وہ میت ہے. افمن کان میتن فاحییناہ. کیا وہ آدمی جو مردہ تھا جس کو ہم نے زندہ کیا, کس چیز سے زندہ کیا؟ علم سے زندہ کیا. تو علم جو زندگی بخشتی ہے, علم سے انسان زندہ ہوتا ہے, علم سے اس کے اندر جانکاری اور معرفت پیدا ہوتی ہے, اور وہ پھر اس لائق ہو جاتا ہے کہ دوسروں کی بھی ہدایت کرے. علم کا لفظ قرآن کے اندر 200 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ کوئی عالم سیکھنے کے بعد یہ نہ سوچے کہ میں تو بہت بڑا عالم ہو گیا, مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. عام طور پر علماء کرام, معاف کیجیے گا, علماء کرام کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ میں تو سب سے بڑا عالم ہو گیا, مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اس سے اوپر کوئی عالم نہیں. ہر جاننے والے کے اوپر ایک عالم ہے, ہر جاننے والے کے اوپر ایک عالم ہے, اور سب سے بڑا عالم تو وہ ہے جو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے. تو سب سے بڑا عالم یہ ہے. تو ڈگری سے علم نہیں آتا, یہ بھی آپ یاد رکھیں. ہم PhD ہوں, ڈیلٹ ہوں, جو بھی ہوں, اس سے یہ ضروری نہیں کہ علم آ جائے. علم تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اور انسان اگر اس کو اچھی طرح استعمال کرے تو اس کا علم بڑھے گا, ادروائز نو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایک عالم اور ایک جاہل کی. ہمارے گھر کے ہمارے اپنے خالو جاہل تھے, ان کے صاحبزادے, آپ نے نام ہو سکتا ہے سنا ہو, ڈاکٹر مقتدیٰ حسن ازہری, ہمارے ساتھ ازہر میں پڑھتے تھے. وہ جب شروع میں تھے, بہت غربت تھی ہمارے مئو ناتھ بھنجن میں, لوگوں کے پاس بہت کم پیسے ہوتے تھے, تو بڑی مشکل سے کوئی آدمی قرآن خرید سکتا تھا. حالانکہ اس وقت 2 روپیہ 3 روپے کا قرآن ملتا تھا.
تو لے آئے قرآن، اپنے بیٹے کو دیا پڑھنے کے لیے حافظ صاحب کے پاس، اور وہ قرآن طبع ہوا تھا، اور نول کشور، منشی نول کشور کے پریس میں یا لکھنؤ میں بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم ادارہ تھا مطبعہ کا، نام ہے ہندو نول کشور. اس نے بہت ساری عربی کی کتابیں بھی چھاپی، اس نے بڑی خدمت کی ہے. تو منشی نول کشور کا لکھا ہوا اوپر ٹائٹل پر لکھا رہتا نا کہ در منشی نول کشور طبع شد، فارسی میں پہلے لوگ لکھتے تھے کہ ان کے مطبعے میں یہ چھپا ہے. حافظ صاحب نے ان سے فرمایا، بچے سے کہا کہ اپنے ابا سے کہا تو کہ یہ قرآن نہیں چلے گا، اس میں ایک ہندو کا نام لکھا ہوا ہے. تو آگے بیٹے نے کہا باپ سے کہ وہ مولوی صاحب حافظ صاحب نے کہا ہے کہ یہ قرآن نہیں چلے گا، اس پر ایک ہندو کا نام لکھا ہوا ہے. اب وہ جاہل آدمی ہے، دیکھیے کیا جواب دیتے ہیں. کہو کہ ذرا اپنے حافظ صاحب سے جا کے پوچھنا کہ یہ تو ٹائٹل پر ہے، پھاڑ دیں گے تو نکل جائے گا، اندر جو ہے قارون، فرعون، حامان، شیطان سب کا نام ہے، اس کو کیا کریں گے؟ یہ ہے علم، یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ ڈگری ہو تبھی آدمی کو علم آئے، بلکہ آدمی جو اگر واقعی ڈیووٹڈ ہو اور مخلص ہو تو اس کو علم حاصل ہو سکتا ہے. اور یہی چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سکھاتے رہے، اور آپ نے صحابہ کرام کو بہت ابھارا، بہت ان کی ترغیب دلائی علم حاصل کرنے پر. فرمایا کہ جو آدمی علم حاصل کرتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، تو اس کے لیے ہر چیز، کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر کے اندر بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں. فرمایا جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس کے لیے بچھاتے ہیں. یہ سب چیزیں، روحانی چیزیں آپ نے لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ علم حاصل کریں. اور ایک لفظ کسی نے کسی کو سکھایا تو اس کا وہ سمجھ لیجئے کہ مربی اور اس کا معلم بن گیا. یہ سب باتیں آپ لوگوں کو بتاتے تھے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ علم کی طرف مائل ہوں، اور واقعی اس سے یہ انقلاب آیا جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا. تو یہ تھی صورت جس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، تمام مسلمانوں کو علم سکھایا. اور علم یہ چلتا رہا. میں نے ابھی عرض کیا کہ حدیث سب سے پہلے، اس کے بعد قرآن کی بھی تعلیم. ظاہر ہے قرآن چھوٹے گا نہیں، قرآن اور حدیث دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل لگے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے صحابہ کرام جہاں گئے انہوں نے جال بچھا دیا مدرسوں کا اور تعلیم کا، اور یہ چلتا رہا. اس وقت پورا یورپ اندھیرے میں تھا، تاریکی میں تھا، کوئی علم، کوئی اس طرح کی چیز تھی ہی نہیں ان کے پاس. علم لے کے آیا اسلام، اور اس نے لوگوں کو آگاہ کیا اور ان کو روشنی بخشی. یہ چیز چلتی رہی یہاں تک کہ بغداد میں جب عباسیوں کی حکومت ہوئی تو ایک جال بچھا ہوا تھا اسکولوں کا، مدرسوں کا، علماء کرام کا. علماء کرام کی بڑی عزت ہوتی تھی اور وہ دین کی خدمت کرتے تھے. یہی بڑھتے بڑھتے اندلس اسپین میں گیا جہاں مسلمانوں کی حکومت رہی. میں پچھلے دنوں گیا تھا قرطبہ، آنکھ سے آنسو امٹ پڑے. کیا شان تھی مسلمانوں کی اور کیا ہو گیا. قرطبہ کی مسجد، اتنی بڑی مسجد اس زمانے میں کہیں نہیں تھی. 850 کھمبے ہیں اس مسجد میں، 850 کھمبے اس مسجد میں، اور اس قدر خوبصورت، اس قدر وہ، مگر دروازے ہی پر وہ آدمی آپ کی داڑھی یا شکل دیکھ کے کہہ دے گا نماز پڑھنا منع ہے. آج اس مسجد کے اندر 2 رکعت تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکتے، اگر پڑھنے کی کوشش کی تو گارڈ جو اٹھا کے باہر پھینک دے گا. یہ صورتحال ہے. یہ مسلمانوں کی اپنی بنائی ہوئی مسجد ہے، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے. آپ انسائکلوپیڈیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے وہ زمین جو حاصل کی تھی وہ ایک چرچ کے سے لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے وہ خرید لیا تھا، خرید کے وہاں بنایا تھا، اور وہ چرچ کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا. آج بھی وہ چرچ دکھا رہے ہیں آپ کو کہنے کے لیے کہ مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا، لیکن یہ بالکل غلط ہے. انہوں نے کبھی قبضہ نہیں کیا. وہ چرچ اپنی جگہ رہا اور انہوں نے مسجد بنائی، اور مسجد زبردست بنائی. اسی کے نقشے پر مسجد نبوی کا جو ماڈل بنا ہوا ہے نا، گنبد وغیرہ کا، وہ سب مسجد قرطبہ کے حساب پہ ہے، کی طرح سے ہے. تو بہر صورت آج لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے، ان کو غلط باتیں بتائی جا رہی ہیں، جبکہ ایسا کبھی نہیں تھا. یہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ مسلمانوں نے کبھی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، کبھی کسی کنیسے کو، کبھی کسی چرچ کو نہیں گرایا، اور کسی چرچ پر انہوں نے ناجائز قبضہ نہیں کیا. چرچ اپنی جگہ، ہم اپنی مسجد الگ بنا لیں گے. آپ کو قصہ بھی یاد ہوگا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس گئے، اچھا سوچیے یہ بہت بڑی بات ہے،
اس وقت عمر بن خطاب آج کے یہ ٹرمپ اور اوباما سے اونچے تھے، ان لوگوں سے زیادہ ان کی طاقت تھی، ان کا پاور ان سے بہت زیادہ تھا، مگر وہاں کا پادری کہہ رہا ہے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ جب تک وہ رولر نہیں آئے گا، حاکم نہیں آئے گا، تب تک ہم کنجی نہیں دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کوئی بات نہیں، چلو، چل پڑے وہ، اور ان کے چلنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ ایک غلام اور ایک وہ اور ایک ہی اونٹ ہے، کبھی وہ سوار ہوتے تھے کبھی وہ سوار ہوتا تھا۔ تو اس طرح وہ پہنچے بہر صورت۔ وہاں پہنچنے کے بعد نماز کا جب ٹائم آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہی نماز پڑھ لیجئے چرچ کے اندر۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے بہت دور کی سوچی کہ اگلا مسلمان پتہ نہیں اس کی ذہنت کیا ہوگی، وہ کہے گا کہ یہاں حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی، اس کو مسجد بنا دو۔ تو آپ نے باہر نکل کے نماز پڑھی اور آج وہاں پہ واقعی ایک چھوٹی سی مسجد بن گئی۔ تو اتنا خیال رکھتے تھے، اتنا خیال رکھتے تھے اس چیز کا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے مذہب کا مذاق نہ اڑایا جائے اور کسی کو پریشان نہ کیا جائے۔ یہ تھا مسلمانوں کا وطیرہ۔ اور یہ سب کیوں حاصل ہوا؟ علم کی بنیاد پر حاصل ہوا، علم ہی سے یہ سب چیزیں آئیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بہت ترغیب دلائی۔ آپ جب بھی کوئی حدیث کی کتاب لیں گے تو پہلے سب سے ذکر ہوگا ایمان کا، ایمان کیا ہے، اس کی برانچز کیا ہیں، یہ۔ اس کے بعد دوسرا جو باب آئے گا کتاب العلم، علم کا باب ہوگا۔ اس کے اندر آپ نے کی تمام وہ حدیثیں بیان کی گئی ہیں جس میں آپ نے لوگوں کو علم سیکھنے پر ابھارا ہے اور ان کی ترغیب دلائی ہے۔ تو کتاب العلم اس کے بعد ہی آتا ہے فوراً۔ تو یہ علم کی ایک وہ تھی، ایک جوت آپ نے جگائی جو پوری دنیا میں پھیلی۔ اور قرطبہ میں، اندلس میں، یورپ کا حصہ ہے نا، اندلس میں اسپین جس کو آپ آج کہتے ہیں آپ لوگ، اس میں ایک چھوٹا سا صوبہ بھی اندلسیہ کے نام سے ہے۔ تو اسپین پہ مسلمانوں کا جب قبضہ ہوا تو علم وہاں پھیلا، وہاں علم پہلی مرتبہ گیا، ورنہ یورپ میں کمپلیٹ جہالت تھی، ایک دم تاریکی تھی۔ وہاں ابن رشد اور دوسرے لوگوں نے فلسفے کی تعلیم دی، اور وہاں بہت سارے میڈیکل ڈاکٹر پیدا ہوئے۔ ایک آنکھ کا آپریشن کرنے والے ابو الحسن، وہ سب نام بدل دیتے ہیں، القاسس، اور پتہ نہیں ابو القاسم ایک تھے تو ان کو ابو القاسس بنا دیا وہ اپنا لیٹن میں۔ وہ آنکھ کا اس زمانے میں، سوچئے گا، اس زمانے میں آپریشن کر دیتے تھے، آنکھ صحیح کر دیتے تھے۔ بلڈ میجر کرنے کی مشین اور وہ چیز وہیں اسپین میں ایجاد ہوئی۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں اسپین میں ایجاد ہوئیں۔ اچھا، لوگ جو ہے ادھر سے آتے تھے پڑھنے اسپین میں، اسپین والے آتے تھے ادھر قاہرہ اور دمشق میں پڑھنے کے لیے۔ آج جیسے ہے کہ اگر اچھی اونچی تعلیم آپ حاصل کریں تو یورپ جائیں، ویسٹ جائیں، اس زمانے میں ایسٹ آئیں، یہ مسئلہ تھا۔ اور خاص طور پر دین کے بارے میں آپ پڑھیں گے کسی بھی عالم کے بارے میں، ابن حزم ہوں یا ابن عربی ہوں، تو کہیں گے کہ وَرَحَلَ إِلَى الْمَشْرِقِ، کہ وہ مشرق کی طرف گئے، پورب کی طرف گئے علم سیکھنے کے لیے۔ تو یہ ہوا۔ تو یہ جو علم کا جو فروغ ہوا اسپین میں، اس سے جو ہے یورپین لوگوں نے سیکھا، یورپین لوگوں نے سیکھا، اور وہاں وہ لے گئے یہاں کا علم، اور آج وہ ہم سے اوپر ہو گئے، ہماری چیز ہم سے چھین کے لے گئے، اور انہوں نے ترقی کی، ہم جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اچھا، پھر کروسیڈ آیا، صلیبی جنگیں آئیں، اس میں جب وہ لوگ آئے ادھر تو دیکھا کہ یہاں تو عجیب ہی طرح کا ماحول ہے، علم ہے، روشنی ہے، تو اس سے بھی بہت اچھا اثر پڑا کہ یہاں کا علم ادھر گیا۔ اور اسپین بہت پراسپرس، بہت ہی خوشحال ایریا تھا۔ بغداد وغیرہ میں لڑائی ہوتی تھی، یہاں بدحالی آ گئی عباسیوں کے بعد اور دوسری باتیں پیدا ہوئیں، لیکن اسپین بہت ہی خوشحال تھا۔ تو یہاں کے علماء بغداد کے اور مصر کے، ان کی کتابیں وہاں اسپین جاتی تھیں اور ان کو جو ہے منہ مانگی قیمت ملتی تھی۔ اور اسپین کے فرمانروا ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ وہاں سے علماء کو یہاں بلا کے لے آئیں، اور بہت بڑے بڑے عالم وہاں پیدا ہوئے۔ تو اسلام نے لوگوں کو علم دیا، علم سکھایا، اور پھر یہ بڑے بڑے عالم بنے، اور انہوں نے دنیا کے اندر ترقی کی۔ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اسلام نے جس علم کی ترغیب دلائی ہے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ دین کا علم الگ ہو، دنیا کا علم الگ ہو، آج لوگوں نے اس کو بنا رکھا ہے۔ نہیں، ہمارے علماء نے کہا کہ جب تک کوئی علم اللہ تعالیٰ کی معرفت تک نہ لے جائے وہ علم ہی نہیں ہے، چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو۔ وہی الگ سے دین پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جو آپ پڑھ رہے ہیں کیمسٹری، بایولوجی یا
ٹیکنالوجی اگر اس کے اندر اس کے ذریعے آپ اللہ کو نہیں پہچان سکے تو آپ کا سیکھنا بیکار ہے. تو کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی کہ تفریق کی جائے کہ یہ دینی علم ہے یا غیر دینی علم ہے. ہر وہ علم جس سے انسان کو فائدہ پہنچے وہ دینی علم ہے. تو آپ جو ٹیکنالوجی کمپیوٹر اور یہ سب سیکھیے اور اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. کوئی تفریق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب ہمارے یہاں در حقیقت یہ تفریق ہو گئی اور نتیجہ بالکل الٹا جا رہا ہے. مدرسے کے بچے کچھ نہیں جانتے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ان کو اس میڈیا سے کوئی تعلق نہیں, کسی چیز سے کوئی معلومات نہیں, وہ بالکل اندھیرے میں رہ رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. مدرسوں کے اندر بھی کمپیوٹر کی تعلیم دی جائے, ان کو بتایا جائے کہ اس سے کیا فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں. کمپیوٹر کوئی بہت وہ نہیں ہے, روحانی چیز نہیں کہ اس میں سب فائدے ہی فائدے ہیں. ارے اس سے بڑا نقصان بھی ہے. لیکن آپ جب تک بچوں کو بتائیں گے نہیں, انہیں کیا معلوم ہوگا. تو اس واسطے میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی بھی مدرسے میں جب بولنے کا موقع ملتا ہے کہ بچوں کو کمپیوٹر سکھائیے اور ان کا دماغ ذرا اوپن کیجئے, کھولیے, تاکہ وہ دنیا سمجھ سکیں, اور جب وہ دنیا سمجھیں گے تو پھر اسی سے وہ دین کی طرف آئیں گے. آپ دیکھیں اس وقت تمام سب چیزوں کے باوجود دنیا کے اندر اسلام پھیل رہا ہے, غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. در حقیقت مسلمانوں کا رویہ بڑا خراب ہے, جس کی وجہ سے بہت سے لوگ پلٹ جاتے ہیں. ورنہ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اور غور سے پڑھتا ہے اور اسلامی تاریخ پر نظر ڈالتا ہے تو یہ مانے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا دین نہیں ہے, اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں. آپ جو اگر اسٹیٹسٹکس جمع کریں تو آپ کو نظر آئے گا یورپ میں ہر سال اتنے مسلمان ہوتے ہیں. تو یہ ہے, مگر یہ کہ مسلمانوں نے اپنا ریپریزنٹیشن, اپنا نمائندگی صحیح طور پر نہیں کی. مسلمان کیا ہیں؟ وہ جو گندا ہو. مسلمان کیا ہے؟ جو دوسروں سے لڑتا رہے. مسلمان کیا ہے؟ جو وعدہ خلافی کرے. مسلمان کیا ہے؟ جو کسی اپائنٹمنٹ پر کبھی وقت پر نہ پہنچے. یہ سب چیزیں آج کی دنیا میں نہیں چلیں گی. یہ سب چیزیں اسلام نے ہم کو سکھائی تھی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کیا ہے؟ نماز وقت کی پابندی سکھاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز جو وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. تو نماز کا سب سے اہم سبق ایک مسلمان کو یہ پہنچنا چاہیے کہ وہ وقت کی پابندی کرے, مگر کچھ نہیں. آپ وہاں یورپ میں ہوں تو اعلان ہوگا کہ جیسے لیکچر کوئی شروع ہونے والا ہے 5 بجے. 5 بجے ٹھیک لیکچرر شروع کر دے گا, کوئی ہو, اور ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی نہ ہو. لوگ آ جاتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ 5 بجے لیکچر شروع ہو جائے گا, تو 5 بجے لیکچر شروع ہو جائے گا. مجھ کو ایک جگہ مسلمانوں کے جلسے میں بلایا گیا. وہ لوگ وہاں میلاد النبی وغیرہ کا بھی جلسہ کرتے رہتے ہیں. تو جب مجھ کو بلاتے ہیں تو میں سیرت پر بولتا ہوں, میں ان کی باتوں میں نہیں جاتا. تو انہوں نے مجھ کو بلایا, میں نے پوچھا کتنے بجے آپ کا پروگرام شروع ہوگا؟ کہنے لگے 5 بجے. مجھے کیا معلوم, میں ابھی نیا اس ملک میں تھا, 5 بجے پہنچ گیا. تو کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے وہاں پہ. تھوڑی دیر میں ایک آدمی نمودار ہوا. میں نے پوچھا کہ یہاں آج کوئی جلسہ ہے؟ کہا ہاں. میں نے کہا کب؟ کہہ رہے وہ تو 8 بجے شروع ہوگا. میں نے کہا رہے وہ تو مجھ کو 5 بجے بلایا. کہا نہیں 7 بجے سے پہلے تو کوئی آئے گا بھی نہیں. یہ ہے مسلمان. اسی کے برعکس ایک وہ لوگ جو ہے نا سیکھنے کے بہت زیادہ ہی خواہش مند رہتے ہیں. تو مجھ کو بلایا گیا ننس کے اسکول میں, ایک جگہ وہیں لندن میں, لندن کے باہر آکسفورڈ کے پاس. 70 نن وہاں تھیں, 70 ننیں وہاں تھیں, اور اسلام کے بارے میں جاننے کی خواہش مند تھیں. تو میں راستہ بھولنے میں بہت ماہر ہوں. میں بھی بتا رہا تھا اپنے میزبان کو کہ لیفٹ کے بجائے رائٹ, رائٹ کے بجائے لیفٹ چلا جاتا ہوں, تو اپنا ہمیشہ جو دیر ہو جاتی ہے. تو میں اپنی گاڑی سے گیا تھا, وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ لوگ باہر کھڑے ہیں. کہنے لگے کہ ہاں ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ راستہ بھول گئے ہوں گے. 5 منٹ دیر ہوئی تھی, ہے نا. اس کے بعد لیکچر شروع ہوا, میں نے باتیں بتائیں. اسلام ہے کیا؟ ایک بہت ہی پیور مذہب جو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ سکھاتا ہے, جو کسی کی برائی نہیں چاہتا, اور جو علم کو فروغ دیتا ہے. اور سب سے بڑا اس کا مظہر آپ مسجدوں میں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتی ہیں, کس قدر اتحاد اتفاق اور کس قدر یگانگت لوگوں کے درمیان رہتی ہے. تو ایک نرس بولی جب ختم ہو گیا لیکچر, جب سوال جواب کا ٹائم آیا تو بولی کہ سچ پوچھیے تو جب بھی میں کسی مسجد سے گزرتی ہوں اور مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں تو میں وہیں کھڑی ہو جاتی ہوں. یہ دیکھیے یہ تاثر ہے. اس طرح ہم دوسروں کو اپنا پیغام دے سکتے ہیں, خالی تقریر کرنے سے اور کفر اور فسوق اور نفاق کا جھنڈا لہرانے سے نہیں ہوگا. اب سوچیے وہ عورت نن ہے, کرسچین, اور وہ جو نماز دیکھ کر اتنا متاثر ہوتی ہے.
کہ میں دیکھتی ہوں تو میرے دل پہ ایک عجیب طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہے. اچھا اس کو کوئی وہ نہیں ہے, وہ ننوں کے اس میں اجلاس میں بول رہی ہے کہ وہ دوسرے لوگ کہیں ہمارے یہاں کوئی مسلمان اس طرح کی بات کرے تو اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے کہ یہ تو کافر ہو گیا. لیکن ان لوگوں نے کوئی اس پر ری ایکشن نہیں لیا, وہ سب سن رہے ہیں. تو بیچاری وہ کہہ رہی ہے مجھ سے کہ میں جب بھی کسی مسجد کے پاس سے گزرتی ہوں اور مسلمانوں کو میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے بڑا تأثر ایک پیدا ہوتا ہے میرے اندر اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. تو یہ وہ سب چیزیں جو ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمیں, اچھا نماز جو ہے آپ کو کئی چیزیں سکھاتی ہیں. ہمارے علماء کرام, معاف کیجیے علماء کرام کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا, مگر یہ واقعی یہی صورتحال ہے. نماز کی فضیلت بیان کریں گے, یہ ہے وہ ہے, جو چھوڑ دے تو کافر ہے, مگر اس کے جو بیسک چیزیں اس کے اندر ہیں اس کو نہیں بتاتے. سب سے پہلی چیز جماعت جو سکھاتی ہے وہ طہارت ہے, صفائی. اور یاد رکھیے, اچھا صفائی وہ بھی بیسڈ آن علم. صفائی جس قدر زور اسلام نے دیا ہے کسی دوسرے مذہب نے دیا. الطہور شطر الایمان, ایمان کا جز ہے طہارت. کسی کلچر نے, کسی تہذیب نے صفائی کو اتنا اونچا نہیں اٹھایا. تو الطہور شطر الایمان, ایمان کا جز ہے. آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا اگر آپ جو ہے پاک اور صاف نہیں ہیں. اب چھوڑ دیجئے کہ مسلمان کتنے پاک صاف آج کل رہتے ہیں, مگر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے الطہور شطر الایمان. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے جب اسپین میں انکویزیشن شروع ہوا, طے یہ ہوا تھا کرسچین کو سرنڈر کرنے سے پہلے امیر عبداللہ نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو نہیں چھڑا جائے گا, ان کی مسجدیں نہیں برباد کی جائیں گی. لیکن جب لے لیا انہوں نے پاور تو اس کے بعد شروع ہو گئے, پکڑ کے لے آتے تھے, یا تو کرسچین ہو جاؤ یا یہاں سے بھاگو, یا نہیں پھر تلوار کے نیچے آؤ. تو یہ صورتحال تھی. سب سے پہلے جو چیز نماز سکھاتی ہے وہ ہے صفائی. اور دیکھیے صفائی, انسان کا جسم پاک ہو, انسان کے کپڑے پاک ہوں, جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو, اور جمعے کم سے کم ایک دن, جمعے کے دن کم سے غسل کرے. آپ نے فرمایا الغسل واجب علی کل محتلم یوم الجمعہ, ہر بالغ آدمی پر جمعے کے دن غسل کرنا فرض ہے. آپ نے لوگوں کو سکھایا. تو وہ ہے حدث اکبر جس کو فقہ میں کرتے ہیں کہ غسل کرنا ضروری ہے, مگر ہر نماز کے وقت آدمی کے وہ عضو جو کھلے ہیں ان کو دھویا جاتا ہے, چہرہ ہے, ہاتھ ہے, پیر ہے. یہ صفائی کہیں نہیں ملے گی آپ کو. تو سب سے پہلی چیز جو نماز سکھاتی ہے وہ صفائی ہے. اور صفائی آج کی میڈیکل سائنس آپ کو بتائے گی کہ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ہائیجین جو ہے سب سے زیادہ اہم چیز ہے, اسی سے تمام برائیاں جا سکتی ہیں, اور بیشتر مرض اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں گندگی سے. مچھر کو لے لیجئے, مچھر وہیں پیدا ہوگا جہاں گندگی ہو. تو یہ ہے صفائی سب سے بڑا درس ہے نماز کا. اس کے بعد اس کے بہت زیادہ سوشل اور اسپریچول آسپیکٹ ہیں نماز کے. سوشل آسپیکٹ دیکھیے کہ نماز کے اندر آپ سب مل کے کھڑے ہوتے ہیں. امام صاحب بار بار دہراتے ہیں کہ پیر سے پیر, کندھے سے کندھا ملنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اگرچہ کچھ لوگ کندھے سے کندھا کیا 2-6 انچ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, جو بالکل غلط ہے. تو ایک نماز کے اندر مصلی نماز پڑھنے والا دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑا ہوتا ہے. یعنی یہ سوشل انٹیگریشن ایک سماجی اتحاد کا بہت بڑا نمونہ ہے. سب بندی ہے, سب لوگ کھڑے ہیں. اب سوچئے, فرض کیجئے کہ آپ کے بازو میں جو آدمی کھڑا ہے وہ آپ کا جانی دشمن ہے, آپ اس کو پسند نہیں کرتے, آپ اس کو کسی لائق نہیں سمجھتے. آگے کھڑا ہو گیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا یا چھوڑ کے چلے جائیں. آپ کو پڑھنا پڑے گا. اور یہاں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ 5 منٹ اس آدمی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر اور اوقات میں کیوں نہیں اس کے ساتھ مل جل کر لیتے. نماز یہ سکھاتی ہے, لوگوں کے درمیان اتحاد کا درس دیتی ہے. اچھا, پھر نماز ڈسپلن سکھاتی ہے. امام صاحب آگے ہیں, اچھا امام کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بہت بڑا سیٹ ہو. ہمارے یہاں پتہ نہیں آپ یہاں کیا بولتے ہیں, بہت بڑے مالدار آدمی کو سیٹ بولتے ہیں ہم لوگ. بہت بڑا مالدار ہو, بہت بڑا عالم ہو, بہت کچھ نہیں. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن سب سے بہتر پڑھے وہی امامت کا مستحق ہے. تو امام ہو گیا. اس کے پیچھے پڑھنے والوں میں ملینر بلینر کوئی بھی ہو سکتا ہے, مگر وہ اس وقت تک نہیں ہلے گا جب تک امام صاحب نہ ہلیں.
وہ کہیں گے اللہ اکبر، جھکیں گے تبھی وہ آدمی، وہ غنی لوگ، مالدار لوگ تبھی جھکیں گے، اس کے بغیر نہیں جھک سکتے۔ تو یہ دیکھیے ڈسپلن سکھاتی ہے کیسے ایک انسان کو اپنی زندگی میں رہنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، اور کیسے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کا، اور جو حاکم ہو یا جو آدمی جس کو ہم نے امیر چن لیا ہے اس کی اطاعت کیسے کی جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور ایک بہت اہم چیز جو نماز سکھاتی ہے وہ روحانیت ہے۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی جب عبادت کرو، اور میری نماز کی بات ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر اتنا اوپر تم اپنے آپ کو نہ اٹھا سکو تو اتنا تو سوچو کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی نماز کے اندر ایک نماز پڑھنے والے کی ضرورت یہ ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مادی دنیا سے اٹھا کر اپنے آپ کو روحانی دنیا میں ہک کر دے، اٹیچ کر دے۔ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کو 10% ملتا ہے، 20% ملتا ہے، 25% ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دماغ تو ادھر بازار میں چل رہا ہے، فلاں کا اپائنٹمنٹ تھا، ارے میں بھول گیا، بیوی نے سامان لے آنے کو کہا تھا، میں بھول گیا۔ یہ سب شیطان کی حرکتیں ہیں۔ نماز میں وہ خیال آتے ہیں جو کبھی باہر آپ نے نہیں سوچا ہوگا۔ آپ کا اپنا تجربہ اس بات کی گواہی دے گا کہ نماز میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں جو آپ نے باہر نہیں سوچا اور نماز میں آ جاتے ہیں، لیکن شیطان جو پوری مشینری کے ساتھ وہ حرکت میں رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے جتنی دیر تک آپ کا کنسنٹریشن رہا، آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ پر مرکوز رہی، اتنے کا تو ثواب ملے گا۔ باقی آپ کا فرض تو پورا ہو گیا، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوگا، اپنے آپ نے 4 رکعت نیچے اوپر کر کے پڑھ لی تو فرض تو آپ کا پورا ہو گیا، مگر کتنا ملا، سوال تو یہ ہے اس میں سے کتنا ملا، یہ بہت اہم ہے، اور ہمیں اسی کوشش کرنی چاہیے۔ تو روحانی وہ ہوتی ہے کہ انسان اس مادی دنیا سے الگ ہو کر، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ پر کوئی پریشانی ہوتی تھی تو آپ بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنی بالصلاۃ، نماز سے مجھ کو آرام پہنچاؤ، کیونکہ نماز آرام پہنچا سکتی ہے تمام مشکلات سے، اس لیے کہ آپ کی توجہ سب چیزوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ پر مرکوز ہو جائے گی، اور آپ کا دماغ جو ہے بالکل سر درد ختم ہو جائے گا، آپ کو پیراسیٹامول کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر نماز واقعی صحیح طریقے پر آپ پڑھ لیں تو اسی واسطے آپ فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو نماز یہ چیز ہے جو آدمی کو روحانیت سکھاتی ہے، روحانی درجے پہ لے جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک فرض ہوتا ہے ہر مسلمان کا، اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے نا کہ جس کو جتنا دے دے، کہ وہی اپنے آپ کو اس مادی دنیا سے اٹھا کر روحانی دنیا میں لے جائے، اور وہاں واقعی اگر کوئی انسان ایسا کر سکے تو بہت کامیاب ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف پیغمبر ہی لوگ کر سکتے ہیں، ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن انسان کو کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے روحانی درس نماز کا، کہ اس کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم کو کیسے حاصل ہوں گی؟ یہ سب علم سے حاصل ہوں گی، یہ سب چیزیں پڑھنے سے اور سمجھنے سے حاصل ہوں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز کو سیکھنے کی کوشش کریں، اپنی نماز صحیح کریں۔ نماز کیسے صحیح ہوگی؟ اس کے لیے آپ کے پاس پورا جو مینول موجود ہے حدیث کی کتابوں میں، شروع سے آخر تک، کیسے شروع کرنا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، اور کیسے سلام پھیرنا ہے، یہ سب چیزیں آپ کو حدیثی کتابوں میں ملیں گی۔ یہ سب چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہاء کے لیے نہیں چھوڑ دی تھی کہ وہ آپ کو بتائیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سیکھیے، آپ ان سے ڈائریکٹ سیکھیے، حدیثی کتابوں میں پورا نسخہ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ ہے۔ تو بہر صورت علم کے بارے میں، اب علم کی اہمیت کو میں کیا آپ سے بتاؤں کہ علم آج کی دنیا میں بھی کتنا اہم ہے۔ آج کل لوگ علم کی اہمیت کو سمجھ گئے ہیں، مگر وہ سب کے سب دنیاوی جانب جو ہے وہ ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے۔ سب لوگ پڑھتے ہیں، سب بچے پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ تاکہ وہ کمپیوٹرسٹ بنے، سائنٹسٹ بنے، میڈیکل ڈاکٹر بنے اور دنیا کمائیں۔ تب اس میں جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا وہ دین دنیا کے کام کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کرے گا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوئی کیلنڈر پہلے چھاپتے تھے لوگ میڈیکل والے، تو ابن سینا کا فوٹو ایسے ہی اسکیچ بناتے تھے۔ کسی ابن سینا اس زمانے میں تو کوئی فوٹو تھا نہیں، کیمرہ وغیرہ کی فوٹو کھینچیں گے، تو ان کا وہ بناتے ہیں۔ تو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں پگڑی وڑی باندھے ہوئے، ان کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے اور ایک طرف تسبیح ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلاف یا سائنٹسٹ انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ نہیں کاٹا. قرآن سامنے ہے, تسبیح بھی ہے اس کی ایک اظہار کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل وہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ تمام جتنے گزرے ہیں, اچھا ان لوگوں نے یورپ کو میڈیکل سائنس دی. ابھی تک, اب اس وقت تو مجھے نہیں معلوم, مگر چند سالوں پہلے پیرس یونیورسٹی کے بگ ہال میں, میڈیکل ہال میں ابن سینا اور رازی کی تصویریں لگی ہوئی تھیں. وہ لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پائنیئر ہیں, انہوں نے ہم کو یہ چیز دی, اور وہیں سے شروع ہوا. اور رازی, یہ امام رازی نہیں, ایک دوسرے رازی, ابو بکر رازی فزیشین, انہوں نے جو میزل پہ جو کتاب لکھی ہے آج بھی وہ کام کرتی ہے, آج بھی وہ مفید ہے. یہ سب کام کیا لوگوں نے. ابن سینا نے قانون کی کتاب لکھی, شفا لکھی, کیا لکھی, اور یہ دو فگر جو ہے رازی اور ابن سینا یہ بہت ہی مشہور ہیں, اور یورپ والے ان کو مانتے ہیں, ان کی قدر کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے کبھی اپنے آپ کو یہ سوچ کے کہ میں تو میڈیکل ڈاکٹر بن گیا, ارے چھوڑو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت, قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت, چلو اپنی دنیا کمائیں, نہیں. تو آج کے بچے اگرچہ پڑھتے ہیں تو ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے تو اس کی قدر کرو اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرو. مالک سے مانگو, جو کچھ ملے گا مالک سے ملے گا. تو آپ بچے جو ہیں ہمارے نوجوان, یہ جب پڑھیں کوئی میں نے جب پہلے عرض کیا نا, کوئی تفریق نہیں اسلام میں کہ یہ حاصل کرو علم تو یا اس کا ثواب ملے گا, یہ کرو گے تو وہ نہیں ملے گا. جو بھی علم انسان حاصل کرے اس کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو دے گا, کیونکہ اس علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا. لیکن اس عالم کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ علم دیا, تو اس کی نعمت کا وہ شکر ادا کرے اور رب کی بات مانے. رب کی بات مانے. رب کوئی بہت زیادہ مطالبہ لوگوں سے نہیں کرتا ہے, اس کا دین تو بہت واضح اور بہت سمپل ہے, بہت سمپل ہے, بہت سادہ ہے. یہ تو بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمارے علماء نے اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے کہ فرصت ہو گئی. اب جیسے دیکھا گیا, ہم نے دیکھا وہاں کہ ایک آدمی کو بتایا گیا کہ دیکھ ظہر کے وقت مسجد میں جائے گا نا تو پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنی ہے, پھر 4 رکعت نفل پڑھنی ہے, پھر 4 رکعت سنت پڑھنی ہے, پھر 4 رکعت فرض پڑھنی ہے, پھر 2 رکعت اور پڑھنی ہے سنت, پھر 2 رکعت نفل. وہ بھاگ جاتا ہے کہ بھائی میں تو مجھ سے تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صرف فرض نمازوں کے بارے میں پوچھے گا. یاد رکھیے, صرف فرض نمازوں کے بارے میں پوچھے گا. آدمی اگر وہ 17 رکعت دن بھر میں ادا کر لے تو, اور اچھی طرح سے ادا کرے, تو سمجھ لیجئے کہ اس کی نجات ہو گئی. سنتیں اور نفلیں جو ہیں یہ تو پیچ اپ ہیں, کہ جیسے آپ کی دیوار میں کہیں سوراخ ہو گیا تو آپ جو تھوڑی سیمنٹ لگا کے اس کو پیچ اپ کر دیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب نماز کا حساب ہوگا تو اگر کسی بندے کے حساب میں کچھ فرض میں کمی رہی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو اس نے نفل پڑھی ہے کہ نہیں, سنت پڑھی ہے کہ نہیں. اس سنت سے اس کو جو ہے پورا کر دیا جائے گا. تو اس واسطے سنت پڑھنا اہم ہے, اہمیت رکھتا ہے, مگر اس طرح کی نہیں جیسے 5 منٹ میں 10 رکعت سنت پڑھ لی. بھائی یہ کون سی نماز ہوئی؟ لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں نا, کوانٹیٹی بنانے کے لیے, تعداد بڑھانے کے لیے. 10 رکعت پڑھی, 20. امام صاحب رات میں 1000 رکعت پڑھتے تھے. ارے بھائی کیا اس میں کیسے پڑھتے تھے 1000 رکعت, آپ مجھ کو بتائیے. تو اس نماز کا وہ تو نہیں پیش اپ کر سکتی. تو سنت پڑھیں تو اطمینان سے پڑھیں. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں کو ہدایت کی تھی کہ جب آدمی امام ہو فرض پڑھائے تو ہلکا پڑھائے, اس لیے کہ پیچھے پتہ نہیں کون کون سے لوگ ہیں, کیا کیا ان کی ضرورت ہے. اس کے بعد جب اکیلا پڑھتا ہو, سنت پڑھتا ہو, نفل پڑھتا ہو, تو جتنا لمبا چاہے پڑھے, اس کا اپنا کام ہے. مگر میں نے اپنے یہاں محسوس کیا کہ ہمارے امام جو ہے فرض میں ذرا سا دکھاتے ہیں طاقت, اور نفل میں پٹاپٹ فرصت ہو جاتی ہے. ایک دم الٹا کر رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی. تو یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ نماز فرض جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ, اور وقت پر ادا ہو. اگر وقت پر اس کی وجہ سے نہ ہو سکی کسی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ رحیم غفور ہے, اس کو یاد رکھیے. ہو غفور الرحیم, تواب الرحیم. اس کی رحمت کا, اس کی مغفرت کا کی کوئی انتہا نہیں. وہ تو سب کو دیکھتا ہے اور سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو کوئی بات نہیں, اس کے بعد جب جیسے ہی یاد آئے یا موقع ملے پڑھ لیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیہا, جو آدمی سو گیا اور نماز کا ٹائم آیا اور چلا گیا یا بھول گیا وہ, تو فلیصلیھا اذا ذکرھا,
جب اس کی آنکھ کھلے یا جب اسے یاد آیا تو فوراً پڑھ لے. فإن ذلک وقت ہوا، اس کی نماز جو ہے ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی. دیکھیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنے رحمت للعالمین تھے. یہاں بتاتا چلوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو لقب دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کے لیے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. یہ نہیں کہا کہ رحمت للمومنین کہ مسلمانوں کے لیے آپ رحمت ہیں، کافروں کے لیے عذاب ہے، نہیں. اور یہ بھی نہیں کہا کہ صرف انسانوں کے لیے ہے، نہیں. یہ بھی نہیں کہا کہ جانوروں کے لیے ہیں، زیروح کے لیے نہیں، للعالمین. اور عالمین کی جتنی بھی گیلیکسیز آپ دریافت کر لیں سب کے لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے. تو یہ آپ کی شان تھی. تو یہ رحمت جو ہے ہمارے اندر بھی تھوڑی بہت آنا چاہیے. ہم دوسروں کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کریں. الراحمون یرحمہم الرحمن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ رحم کرتے ہیں ان کے اوپر رحمان کی رحمت برستی ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے. تو اگر فرض نمازیں پوری ہو گئی تو ٹھیک ہے. اب وہ نفل اور سنتیں جو رہ گئی ہیں وہ درجات کو بلند کریں گی. نجات کے لیے فرض نمازیں کافی ہیں. اگر کسی انسان نے پڑھ لی تو اس کی نجات ہو گئی. اب اس کے بعد درجات بلند ہوں گے. اگر ضرورت نہیں پڑی نفل اور سنتوں کو پیچ اپ کرنے کی تو آپ کے درجات بلند کریں گی. تو یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نفل اور سنت نہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، مگر ذرا قاعدے سے پڑھیں. مطلب اس کے اندر خشوع اور خضوع اور لمبی رکعتیں ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو آپ کا اتنا دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ پیر پھٹ جاتا تھا. تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آپ کو کی تمام خطائیں اور تمام گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے. لیغفر لک ما تقدم من ذنبک ما تأخر، جو پچھلے ہیں جو آگے آئیں گے سب کے سب معاف ہیں، تو آپ کیوں اتنی زحمت اٹھاتے ہیں؟ تو آپ کا جواب کیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، اس کا فرض یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، میں شکر گزار اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا چاہتا ہوں. تو یہ آپ کی ایک وہ تھی. آپ راتوں کو روتے تھے کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے. اور امت آج دیکھ لیجئے کہاں چلی گئی ہے. اس کا پیغمبر کی کوئی پرواہ ہے نہ کچھ نہیں. خالی جو ہے گانا بجانا آتا ہے، ہمارے نبی ایسے ہیں، ہمارے نبی ایسے ہیں. قیامت کے دن وہ کہیں گے پکڑ کر کے دامن مچل جائیں گے. فرصت ہو جائے گی تو دامن ملے گا تب نہ آپ پکڑیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے، لوگوں کو آپ جو ہے پانی پلا رہے ہوں گے. دیکھیں گے کہ اس کو ایک ٹولی جو ہے چلی آ رہی ہے، فرشتے ان کو روک رہے ہیں، نو انٹری، آپ اس سے آگے، اس لائن سے آگے نہیں بڑھ سکتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ارے آپ کیوں ان کو روک رہے ہیں؟ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. کیسے آپ پہچانیں گے؟ وضو سے، ہے نا. فرمایا کہ وضو سے تمام یہ اعضاء جو دھوئے جاتے ہیں وضو میں، یہ چمکتے ہوں گے قیامت کے دن، غرم محجلین. تو آپ پہچان لیں گے کہ نماز تو پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے. تو فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، آپ کیوں انہیں روک رہے ہیں؟ تو وہ فرشتے جواب دیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا گل کھلائے تھے، کیا کیا انہوں نے مزے اڑائے تھے، کیا کیا انہوں نے دین کے اندر تبدیلی کی تھی، اور کیا کیا تماشے مچائے تھے. تب اس سے ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، اور آپ کا انتقال ہوا تو ہو گیا. ہمارے ایک گروپ کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ حاضر اور ناظر ہیں، آپ پردہ فرما گئے ہیں اور آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے، ہر جگہ موجود ہیں، یہاں بھی موجود ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے ہوا. ہر صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے بتائیں گے کہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا 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 تھا. تو اس وقت آپ کا جواب ہوگا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، بھگاؤ ان کو، بھگاؤ ایسے لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر تبدیلیاں کی ہیں. تو یہ صورت ہے. تو ہم نماز پڑھیں یا کوئی بھی نیک کام کریں، بہت سمپل، جیسا میں نے عرض کیا، نماز جو فرض ہے 17 رکعت، اس کی پابندی بہت ضروری ہے. اسی طرح رمضان کے روزے فرض ہیں، 1 مہینے کا روزہ ہے. روزہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر آدمی رکھتا ہے، چاہے وہ سال بھر کچھ نہ کرتا ہو، روزہ ضرور رکھتا ہے. کم سے کم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ وہ روزہ رکھے. تو اس وقت پورے مہینے شیطان بند رہتا ہے، لوگ روزہ رکھتے ہیں، جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرا ختم ہو جاتا ہے وہ. اور روزہ جو ہے قرآن نے فرمایا کہ لعلکم تتقون. تمام عبادتیں، عرض کرتا چلوں، تمام عبادتیں بذات خود مقصود نہیں ہیں کہ نماز پڑھنا ہم نماز کے لیے پڑھ رہے ہیں، نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں اور تقوی حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھی جاتی ہے تقوی کے لیے، روزہ رکھا جاتا ہے تقوی کے لیے، زکوٰۃ دی جاتی ہے تقوی کے لیے، اور حج کیا جاتا ہے تقوی کے لیے. تقوی ہے کیا؟
تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ذہن سے کبھی اللہ تعالیٰ کا تصور غائب نہ ہو، ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا رہے. اور یہ چیز رمضان میں زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ روزے دار روزہ رکھتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اگر وہ کچن میں اکیلا ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ فریج کھول کے جلدی سے پی لو، کبھی کوئی نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کچھ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کوئی نہ دیکھے مگر اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ ہے تقویٰ. اس طرح کا شعور انسان کے ذہن میں صرف رمضان میں اور روزے کے درمیان رہتا ہے، اس کے بعد ختم. اگر واقعی وہ تصور اللہ کے وجود کا انسان کے ذہن میں ہو تو کیا وہ چوری کرے گا؟ کیا وہ ڈاکہ ڈالے گا؟ کیا وہ دوسروں کا قتل کرے گا؟ کہ اپنی بیوی کو مارے گا؟ اپنے بچوں کو ستائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہمیشہ اس کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور یہ سب نوٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے تقویٰ. تو یہ تمام عبادتیں اس واسطے بنائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ انسان کے دل کے اندر گھس جائے، تقویٰ حاصل ہو جائے. تو یہ چیز روزے میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے، نماز میں ہم نہیں کر سکتے. جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ نماز میں ہمارا دماغ تو گھومتا رہتا ہے حیدرآباد سے بنگلور تک اور کہاں کہاں، تو وہ چیز تو نہیں پیدا ہو پاتی. لیکن روزے کے درمیان یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ چیز، وہ تقویٰ ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے. حج کرنے لوگ جاتے ہیں تو کل لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ واپس آئیں تو لوگ حاجی صاحب کہیں. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ حج جو ہے بذات خود ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو وہ اور تقوی پر لوگوں کو ابھارتی ہے اور سکھاتی ہے. کیا ہوتا ہے، آپ ایک بلڈنگ کے گرد گھوم رہے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا ہے کعبہ کیا ہے؟ ایک بلڈنگ ہی تو ہے. اس کے گھوم رہے ہیں آپ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ رہتا نہیں ہے. وہ بیت اللہ ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے اندر رہتا نہیں. اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے مگر آپ گھوم رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ گھوم رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں. تو یہ چیز یہاں بھی تقویٰ کا ایک شعلہ چمک رہا ہے آپ کے دماغ میں اور آپ اس کو پورا کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں حاصل ہوں گی علم سے، اور علم سیکھنا بہت ضروری ہے. پڑھتے رہیے، آپ پڑھیے. قرآن جب پڑھیں آپ تو یہ نہیں کہ میں نے ایک ہفتے میں ختم کر لیا، 2 ہفتے میں نہیں، ذرا سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے. عربی آپ نہیں جانتے تو ترجمہ پڑھیے. ایک آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھیے اور اس پر غور کیجیے. کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے. آپ قرآن جو آدمی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بات کر رہا ہے، ڈائریکٹ وہ مخاطب ہے. تو وہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا کہہ رہا ہے، کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، کیا ہدایت اس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو سمجھ کر پڑھا جائے. آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کی مثالیں ایسی ہیں. ایک آدمی جس نے قرآن پڑھا اور سمجھا اور اس پر عمل کیا تو اس کا درجہ تو بہت بلند ہے. اور ایک آدمی جس نے قرآن پڑھا سمجھا مگر عمل نہیں کیا تو اس سے نیچے آئے گا. ایک آدمی صرف قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کا اور نیچے ہوگا. مگر صرف پڑھنا بھی ثواب کی چیز ہے. قرآن کو نگلیکٹ اس کو نہ کیا جائے، اس کو چھوڑا نہ جائے. اس کی تلاوت ضروری ہے، اس کی تلاوت ہونی چاہیے. مگر جب بھی آپ تلاوت کرنے جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ دن میں کسی بھی ٹائم ایک آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ دیکھیں اور اس پر غور کرنے کی کوشش کریں. تو اس طرح آپ کو علم حاصل ہوگا، بصیرت آپ کی تازہ ہوگی. اور اللہ کا دین بصیرت پر مبنی ہے. قل انما ادعو الی سبیل ربی، کہ وہ میں بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں. تو بصیرت بہت ضروری ہے اور اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بصیرت آپ کو قرآن دے گا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق آپ کا جو ہے وہ یہ اس بات کو پوری طرح عطا کرے گا. تو میں اسی پر اپنی بات جو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری یہ غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو معاف کریں گے. میں اصل میں اب بولنے کا اتنا عادی نہیں ہوں جتنا 4-5 سال پہلے تھا کہ اب نہ کوئی اٹکتا نہیں تھا، وہ دھیرے بولے جا رہے ہیں سلاست کے ساتھ. اب وہ بات نہیں رہی. لیکن باہر صورت دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو میں نے آپ کی اپنی دل کی بات آپ سے کہی. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم جو ہے بہت اہم چیز ہے، ایک خزانہ ہے جسے ہر ایک کو حاصل کرنا چاہیے. اور یہ خزانہ، اس کے اندر کوئی تفریق نہیں. جو بھی علم آپ حاصل کریں ہمیشہ یہ سوچ کے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی توفیق دی تبھی میں اس طرف بڑھ رہا ہوں اور یہ حاصل کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے
ہمارے دین اور ایمان کو صحیح کرے, ہمیں اپنی کتاب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے پیغمبر کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قیامت کے دن ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تعالیٰ ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرے اور ہمیں دنیا میں خوشحالی, عزت اور آبرو کی زندگی بخشے, اور قیامت کے دن بھی ہمیں اپنے رحمت کے سائے میں رکھے, ان لوگ اس عرش کے سائے میں رکھے جس کے اندر 7 کیٹیگری کے لوگ آئیں گے. تو ایک اس میں وہ بھی ہے کہ ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے. تو کچھ نہیں تو ہم یہی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ, انہوں نے کافی کچھ بتایا تعلیم کے متعلق. اب ہمارا اگلا سیشن ہے کوشچن اینڈ آنسر سیشن. السلام علیکم. السلام. میرا نام محمد ابراہیم ہے. ماشاء اللہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے علم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے موجود ہے, اور جو ہے پہلی وحی جو آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ پڑھو یعنی علم کے تعلق سے ہے. تو جو ہے وہ جو ہے ایمان کے بارے میں یا اخلاق کے بارے میں یا خدا کی پہچان کے بارے میں کسی اور بات پر بھی ہو سکتی تھی, لیکن علم ہی سے وحی کی ابتدا کیوں کی گئی؟ ذرا اس کی وضاحت فرمائیں. بہت اچھی بات آپ نے کہی. وہ مطلب علم ہی سے شروع کیوں کیا گیا؟ قرات سے کہا گیا نا, پڑھو, پڑھنے سے علم آئے گا. اور یہاں ساتھ آپ کا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا ہے. تو اس واسطے تھی ایمان کو انسان اسی وقت سمجھے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کو سمجھے گا, اللہ تعالیٰ کی صفات جانے گا, اس کی ذات کو سمجھے گا, تبھی اس کا ایمان مکمل ہوگا. اور اسی طرح جتنے اور اس کے اوپر فرائض یا ذمہ داریاں آتی ہیں وہ سب کا علم اس کو اسی علم کے ذریعے ہوگا, اسی معرفت کے ذریعے ہوگا. تو اس واسطے علم جو کی ہے تمام معلومات کی, اور علم ہی کی ہے ایمان کی. میں بتائیں ہمارے یہاں بہت بڑا گروپ گزرا ہے تھیولوجین کا, وہ متکلمین ہم لوگ ان کو بولتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جب تک ایک مسلمان سمجھ کر ایمان نہ لے آئے اس کا ایمان نہیں ایکسیپٹ ہوگا. انہوں نے کہا ایمان المقلد لا يقبل, یعنی وہ آدمی جو دوسروں کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا اور لا الہ الا اللہ پڑھ دیا اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے. جب تک وہ خود سمجھ کر, اور سمجھے گا کیسے جب تک اس کو علم نہیں آئے گا. تو علم جو ہے کی ہے سمجھ لیجئے, اس کے بغیر جو کوئی کام پورا نہیں ہوگا. تو اسی واسطے ایمان آیا تو ایمان کے بعد علم کا باب آیا ہے نا, کہ علم حاصل کرو تاکہ تم اپنے ایمان کو پختہ کر سکو. تو علم بہت ضروری چیز ہے, اور آپ نے صحیح فرمایا کہ اس سے پہلے بھی علم تھا, مگر جو اہمیت اسلام نے دی ہے علم پر وہ اس سے پہلے کسی نے نہیں دی تھی. السلام علیکم شیخ, میرا نام الطاف حسین ہے. میرا ایک کوشچن اس طرح کا ہے, گلوبلی دیکھیے گا مسلم کمیونٹی کو, چاہے آپ سٹی وائز دیکھیے گا اور رورل میں جائے گا, رائٹ فرام رورل ٹو گلوبلی, اکنامکلی بیکورڈ ہے, ایجوکیشنلی بیکورڈ ہے, سوشلی بیکورڈ ہے. کہ کسی ایک سے انڈیویجول سے تو امپروو نہیں ہوگا. اس کے لیے کچھ گلوبلائزیشن میں کیا کرنا چاہیے جس سے ہم ہماری کمیونٹی اپنے اسلام کو اچھے سے پیش کر سکے اور اپنی لائف اچھے سے گزار سکے. وہی بات گھوم کے آتی ہے کہ علم 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 علم. ایجوکیشن میں مسلمان بہت پیچھے ہیں, ہر فیلڈ میں بہت پیچھے ہیں. اور نمبر سب سے اہم جو اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا مرض اور بیماری ہے ان کا آپس میں لڑنا ہے, اختلاف. اس کی وارننگ اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, کہ آپس میں لڑو مت کیونکہ تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, ہے نا. ہوا اکھڑنے کا مطلب یہ کہ تم کسی کام کے نہیں رہو گے. تو یہ ہے, آپ دیکھ لیں ہر فیلڈ میں یورپ یا دوسرے لوگ ڈومینیٹ کرتے ہیں. جو مسلمان اگر پڑھ بھی لیتا ہے تو بھاگتا ہے یورپ کی طرف کیونکہ وہاں اس کی قدر ہوتی ہے. یہاں آپ بہت بڑے اکنامسٹ ہو جائیں کوئی پوچھے گا نہیں, مسلمانوں کے درمیان آپ کی عزت بہت کم رہے گی. لیکن وہ لوگ جانتے ہیں اس کی قیمت تو وہ قدر کرتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی تھے, ساتھی کیا وہ ہمارے پیشوا تھے سمجھ لیجئے, وہ ہمارے علاقے کے اعظم گڑھ کے تھے. وہ
इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे अलीगढ़ में और बहुत टॉप के हो गए. उन्होंने अमेरिका जाने के लिए दरख्वास्त दी तो उनका एक्सरे हुआ तो उसमें कभी उनको टीबी हुआ था तो थोड़ा सा स्पॉट आ गया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया. उसके बाद खैर वो रहे यहाँ. फिर उसके बाद हॉलैंड में कोई जॉब आई थी, वहाँ गए. फिर कैरो आए, अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन कैरो में. फिर वहाँ उन्होंने देखा कि आदमी तो बहुत ही माहिर है, बड़ा टॉप का है. तो वही अमेरिका जिसने रिफ्यूज़ कर दिया था ना, वो आके उनको उठा के ले गया. तो वो लोग फ़ौरन खींच लेते हैं, सब खरीद लेते हैं, खींच लेते हैं. इसलिए कि वहाँ कदर है, यहाँ कदर नहीं. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग मायूस होकर पढ़ना छोड़ दें, पढ़ें, मगर यह कि उम्मत के अंदर ज़रा कुछ यूनिटी हो तो ये सब उनका इल्म काम आएगा. इकोनॉमिक्स का भी कि सोशियोलॉजी का भी और दूसरे तमाम मैदान में जो उनका इल्म है वो काम आएगा जब वो मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे और एक पढ़े लिखे आदमी को ऊपर उठाएंगे. शेख, मैं आपसे ये वजाहत चाहता हूँ कि आप नमाज के ताल्लुक़ से फ़र्ज़ नमाज की बात की है और सुन्नत के ताल्लुक़ से, जैसा कि सुन्नत में मौक़दा और गैर मौक़दा है, थोड़ा आप उस पर रोशनी डालें. मैंने तो जैसा सुना है कि मौक़दा लाजिम है मुसल्ली पे पढ़ने के लिए, वो छोड़ नहीं सकते, लेकिन थोड़ा मैं आपसे इस पर रोशनी डालने की इजाज़त चाहता हूँ. यह मतलब ही कि ऐसी कोई हदीस नहीं है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि अगर कोई आदमी मौक़दा गैर मौक़दा, यह तक़सीम जो है ना हमारे फ़ुक़हा ने बनाई है. मौक़दा गैर मौक़दा, उसके बाद रख दिया नफिल. बेसिक तौर पर जो हमारे शुरू में जो चीज़ है जो हम हदीस से समझते हैं कि नमाज या तो फ़र्ज़ है या नहीं है. फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ है, जो फ़र्ज़ नहीं है वो नफिल है. अब नफिल के अंदर हमने कैटेगरीज़ बनाई, मौक़दा, गैर मौक़दा और जो नफिल. तो खैर बहर सूरत किसी में कहीं कोई हदीस ऐसी नहीं कि अगर आपने मौक़दा छोड़ दी तो आपको अज़ाब होगा. हाँ, अगर आप उसकी तौहीन करते हैं, आप इसलिए नहीं पढ़ते कि आप उसको कोई अहमियत नहीं देते, तो यह तो जुर्म है ना. लेकिन यह कि न पढ़ने पर किसी वजह से आपने नहीं पढ़ी तो कोई ऐसी बात नहीं. सुन्नत सुन्नत है, फ़र्ज़ फ़र्ज़ है. फ़र्ज़ को हमेशा ऊपर रखिए. मुसलमान एक आदमी अनपढ़ आदमी है, उसके बुनियादी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो भी है, कुरान पढ़ना नहीं आता, हदीस पढ़ने नहीं आता, तो अल्लाह ताला कल मरने के बाद जो उसे जब उठाएगा तो सवाल करेगा आप कुरान क्यों नहीं पढ़े, हदीस क्यों नहीं पढ़े, या फिर जन्नत में जाने के लिए रुकावट बनेंगे क्या? ऐसा कुछ. देखिए, अल्लाह ताला बड़ा गफूरुर रहीम है. वो तो उसको मालूम है कि इस बंदे ने क्यों कोताही की, क्यों नहीं सीखा है. मगर वो कुरान अरबी में पढ़ लेता है ना. बहुत से लोग अरबी में पढ़ भी नहीं पाते ना, उनके पास टाइम नहीं है या उन्होंने नहीं सीखा. मगर हम अल्लाह ताला की रहमत से ये उम्मीद रखते हैं कि अगर वो फ़र्ज़ वगैरह कर रहा है तो फिर वो उसे माफ़ कर देगा, है ना, उसे माफ़ कर देगा. हमेशा उससे ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए. हमेशा उस परवरदिगार से रहमत की उम्मीद रखिए और इंशाअल्लाह वो आपका मसला साफ़ कर देगा, है ना. तो फ़र्ज़ अब पूरा करते रहें और जो और मामलात को सुधारें. ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को आप जो के साथ आप भलाई करें, उनके साथ कोई गड़बड़ ना करें, बुराई ना करें, तो वो एक भी बहुत बड़ा पार्ट है नजात का, बहुत बड़ा ज़रिया है. तो ठीक है, मतलब कि एक इंसान, अल्लाह ताला जानता ना क्या उसकी मजबूरी थी. हम तो नहीं बैठे कर सकते, हम आपको कहें कि आप कुरान नहीं पढ़ते और आपके पास टाइम नहीं है या आपके पास उसकी अब वो एनर्जी नहीं रही, तो अब वो आप तो मजबूर हैं, आप कह देंगे कि भाई मैं नहीं कर सकता. बस अल्लाह ताला देख रहा है. तो कम से कम कुरान के सिलसिले में तो यह है कि आप जो चंद सूरतें याद कर लें जो नमाज पर पढ़ने की हैं और उसको पढ़ते रहे, उन्हीं को रिपीट करते रहे. फिर उन चंद सूरतों को या आयतों को, आयतें हैं कुछ जो अलग अलग, जैसे आयतुल कुर्सी है, आमला रसूल है, उसका मतलब और उसका माना समझने की भी कोशिश करें, है ना. तो यह अल्लाह ताला देखेगा बंदे ने कम काम किया मगर खुलूस के साथ किया तो उसका दर्जा जो है बुलंद हो जाएगा इंशाअल्लाह. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة